दिस इज मी जैन फ्रॉम जैन टॉक्स। तो आज मैं मौजूद हूँ किड्स कॉलेज सरगोदा रोड फैसलाबाद में। आए चलते हैं प्रिंसिपल साहब से कुछ ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बातचीत करते हैं। सर क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह पाक का। सर आज मैं मौजूद हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से ना पेरेंट्स में और स्टूडेंट्स में काफ़ी क्वेश्चंस पाए जाते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की हकीकत क्या है। इसी सिलसिले में मैं सर हाजिर हुआ हूँ, आपसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस का सच क्या है। देखिए, जो ऑनलाइन क्लासेस का सच ये है कि कोविड की वजह से आपको पता है डिस्टर्बेंस हुई जी, और उस सूरत में गवर्नमेंट और हमारा जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर सारे मिलकर जो काम कर रहे हैं वो सारे का सारा अब ऑनलाइन सिस्टम पे चला गया। देखिए, पाकिस्तान में तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ, इससे पहले सिर्फ ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी कर रही है सिर्फ। तो यहाँ पर बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर बच्चा जिम्मेदारी से काम करेगा तो ऑनलाइन क्लासेस का नेमल बदल कोई नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ने से बच्चे को आने वाले टाइम में उससे बड़े बेनिफिट्स होंगे। देखें, एडवांसमेंट है, बच्चा अभी से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे सीखना शुरू कर देगा, बच्चे को पता चल जाएगा। आप देखें, पाकिस्तान में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज ना मिलने की वजह से हमारे तालीमी इदारों में वो फिर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, यूरोप से बैठ के, अमेरिका से बैठ के। तो अगर बच्चे को अभी से एक आदत उसकी बन जाएगी, उसकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो बच्चे को इसका बड़ा बेनिफिट है और इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को जो हमारा एग्जामिनेशन का सिस्टम है उसको देखना पड़ेगा। जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं अब यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं लेता, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एग्जाम्स ले रही हैं जी, तो उसमें ओबियसली जो बच्चा पहले 2.5 पे जा रहा होता था, अब वो 4/4 जीपीए ले रहा है। जी सर। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने की जरूरत है। जस्ट लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वो फिर अपने सेंटर बनाते हैं, वहां पर जाकर फिर उसके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। तो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करने की जरूरत है। या ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो जो बहुत ज़्यादा एलीट क्लास या मिडिल क्लास के बच्चे नहीं हैं, उनको घरों में मसले मसाइल आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेने में, तो उसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए। अब प्राइवेट या जो इदारे होते हैं वो तो मैक्सिमम ये कर सकते थे कि उन्होंने अपने ERP सिस्टम डेवलप करवा लिए, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम परचेज कर लिया है। तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट बच्चों की, गरीब बच्चों के लिए स्पेशली इंटरनेट पर एक्सेस जो है ना वो देनी चाहिए। इसके अलावा बड़ा अच्छा सिस्टम है और ये कोविड की सिचुएशन में तो ये सबसे बेस्ट है ताकि बच्चों का साल ज़ाया ना हो। ठीक हो गया सर। ये ऑनलाइन क्लासेस में ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हो रहा है? देखें जी, ऑर्गेनाइजेशन को मुझे तो नहीं लग रहा कोई फायदा हो रहा है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो बेनिफिट होता है, देखें हमें तो बेनिफिट फिट था कि एक टीचर सारी क्लासेस पढ़ा रहा होता, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग ये कर रहे हैं कि जिस तरह पहले हमारी लाइव क्लासेस में एक टीचर 4 क्लासेस पर डील कर रहा था, सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे जो हमारे 2-3 सॉफ्टवेयर हमने रन किए हुए हैं किप्स के, अपना उसमें सिस्टम है और इसके अलावा कुछ हमने जो यूनिवर्सल सिस्टम चल रहे हैं उनको अडॉप्ट किया हुआ है साथ साथ। तो हमारे वही टीचर जिस तरह पहले यहाँ पे क्लासेस पढ़ा रहे थे वहीं ऑनलाइन पर भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं ताकि उनके लिए मैनेज करना इजी हो और जब बच्चे क्लासेस में वापस आए तो उनको न्यू टीचर देखने को ना मिले। बस इसमें बेनिफिट मुझे तो ये लग रहा है कि टीचर थोड़ा सा इजी होकर पढ़ा रहा है और इसके अलावा तो कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। सर ऑनलाइन क्लासेस में आप बच्चों की कोई मदद फराहम कर रहे हैं या पीछे कोई बैग पे कोई कैलेंडर स्टोरी है जिसके लिए आप मतलब किसी को शो तो नहीं करवाते पर आप मदद दे रहे हैं बच्चों को, देखिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते? हाँ जी, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे, तो अपने एंड पे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको हम लोग ये गाइड करते हैं कि अगर आप ये वाला इंटरनेट का पैकेज ले लेते हैं तो ये सस्ता है, कोई बहुत ही माड़ा है तो हम लोग उसको खुद से भी करवा के दे देते हैं, वो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो सेकेंडरी हेल्प होती है वो ये होती है कि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रही, किसी टाइम किसी बच्चे का कोई इशू आ रहा है, कोई सिंगल हैंडेड स्टूडेंट जिसको हम डील कर सकते हैं, उसको फिर हम कैंपस बुला के भी गाइड कर देते हैं कि ये आपका वीकली होमवर्क है, इसको ले लें, घर बैठ के अटेम्प्ट करें, वीक बाद आगे दोबारा टीचर से कंसल्ट करने। तो इस तरह के मामला चल रहे हैं साथ साथ। तो सर ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को कैसे यकीनी बनाया जाता है और इसके पीछे कौन सा आप सिस्टम या कह लें कि एक तरीका क्या इख्तियार करते हैं? यस, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन क्लासेस में ना बच्चों का जो इशू होता है, अब टीचर्स को सारे हम यहाँ बुला लेते हैं जी, तो उनके एंड से तो ये चीज़ खत्म होगी ना, कुछ सोया ना रह जाए, तो वो डेफिनेटली जब कॉलेज आएगा तो वो क्लास पढ़ाएगा, उसको पढ़ानी पड़ेगी।
اب بچوں کے اینڈ سے اس میں سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی ہے نا، پہلے بھی ہم یہی کہتے ہیں، اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ پیرنٹس کی ہے. کالج میں تو بچہ 6 گھنٹے ہمارے پاس اسپینڈ کر رہا ہے. دیکھیں کالج نے اس میں 2 چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں. ایک ہمارا کپس کا آن لائن ERP سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کروایا، جس میں ہمارے ریکارڈڈ لیکچرز ہوتے ہیں. اس میں ٹیکسٹ بکس بھی ہوتی ہیں، وائس نوٹ کی فارم میں بھی ریکارڈڈ لیکچرز ہیں، اور ویڈیو کی فارم میں بھی ریکارڈڈ لیکچر ہیں. پھر اس پہ MCQs اور اس طرح کے سارے ٹیسٹ بھی موجود ہیں. پھر اس کے ریزلٹس بھی انالیسس کی فارم میں بچے کو ملتے ہیں. اب یہ تو ہے ایک ریکارڈڈ چیز. اس کے علاوہ ہم نے ایز پر ٹائم ٹیبل، جس طرح ہم ڈیلی بیسس پر کام کر رہے ہوتے ہیں کلاسز میں، ہم نے ڈیلی 4.5-5 گھنٹے کا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیے ہوئے بچوں کے ساتھ. اس میں ہمارا زوم پر بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں، اور ہر ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی سب سے پہلے وہ اٹینڈنس لے گا. اور جو بچے اس کلاس میں ایبسنٹ ہیں، ہم لوگ کیونکہ ہمارے کلاس انچارجز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ایبسنٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے گھر میں وہ میسیجز کریں، یا اگر کوئی بچہ زیادہ تنگ کر رہا ہے 2 سے 3 دن لگاتار ایبسنٹ ہے، تو پھر ہم لوگ اس کو کال کرتے ہیں اور اس کے پیرنٹس کو یہ چیز ریئلائز کرواتے ہیں کہ بچے کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ٹائم گزر جائے گا اور پھر سلیبس اس طرح سے کور نہیں ہو پائے گا بچوں کا. تو اس لیے ہم لوگ جو ایک میکسیمم جو ٹول یوز کر سکتے ہیں وہ بچے کی ایبسنٹی کالز ہوتی ہے، وہ پھر ہمارا کلاس انچارج خود کرتا ہے بیٹھ کے. سر آن لائن کلاسز میں آپ زوم پہ کلاسز لے رہے ہیں، کپس زوم پہ لے رہا ہے، GCUF زوم پہ لے رہا ہے، تو سر یہ زوم سافٹ ویئر کا کوئی خاص سافٹ ویئر ہے جس کے اوپر آپ یقین کر کے اپنی پوری ایجوکیشن کو ڈپینڈنٹ ہے؟ دیکھیں یہ پتہ کہ اپنی نوعیت کا یہ ایک ہی سافٹ ویئر ہے. ہم لوگ 100% زوم پہ ریلائی نہیں کر رہے. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کپس نے اپنا کپس LMS سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں سبجیکٹس کے، وہ سارے اپنے ریکارڈڈ لیکچر دیتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے پہلے لیکچر موجود ہوتے ہیں. بچے کو ہم لوگ انسٹرکشنز یہ دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے ان لیکچرز کو پہلے پڑھے. پھر اس کے بعد ہماری جو لائیو کلاسز چلتی ہیں زوم کی. اب زوم ایک ایسا سافٹ ویئر ہے، پھر اگر ہم وقت کی ضرورت کو دیکھیں تو ایک ٹائم میں 100+ اسٹوڈنٹس جس میں ایڈ ہو سکتے ہیں، وہ واحد یہ سافٹ ویئر ہے. کیونکہ واٹس ایپ یا اس طرح کے جتنے بھی دوسرے ویڈیو کے سافٹ ویئرز ہیں، وہ 4 سے 5 لوگوں کو ایک ٹائم میں ایڈ کرنے کی آپشن دیتے ہیں. تو ایک تو زوم پہ یہ آپشن موجود ہے. پھر آپ زوم کو اب تو انہوں نے اتنا ایڈوانس کر دیا ہے کہ آپ اس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. مطلب بچے ایک دوسرے سے ڈائریکٹ چیٹ نہیں کر سکتے، یہ ایک بہت بڑا فیچر ہے اس کا. پھر سیکنڈلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایز اے وائٹ بورڈ یوز کر سکتے ہیں. اس میں اگر آپ نے اپنی بک کو اسکین کر کے رکھ لیا ہوا ہے، یہ ایک بڑا سیلینٹ سا فیچر ہے، بڑی مزے کی چیز ہے جو بہت سارے لوگوں کو ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے. اگر اس میں اپنی بک کو ہم اسکین کر کے رکھ لیں تو آپ اپنی اسکرین پہ اس بک کو شو کریں، ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھاتے رہیں. جیسے پریکٹیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں تو ان ٹیچرز کے لیے تو وہ بورڈ پہ یوز کر کے اور 35 منٹس کے لیکچر میں سارا کور کروانا مشکل ہوتا ہے. تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ بک کو اسکین کر کے زوم میں رکھ لیتے ہیں، اور وہ بچوں کی اسکرین پہ بھی شو ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ٹیچر کے پاس بھی شو ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ اس طرح سے پھر وہ بچوں کو ذرا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے وقت کی ضرورت کے مطابق جس کو ابھی تک کوئی کمپیٹ نہیں کر سکا. تو اس لیے ڈیفینیٹلی اس کو ہم یوز کریں گے. سر اس میں جو زوم سافٹ ویئر ہے، اس میں کوئی ٹائم کی ریسٹرکشن بھی ہے کہ یہ آپ اوپنلی جتنی دیر مرضی کلاسز اس میں ٹائم کی ریسٹرکشن ہوتی ہے. میرا خیال ہے 50 منٹ کے بعد وہ جو میٹنگ کا ٹائم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارا تو لیکچر بھی نارملی 40 to 45 منٹس کا ہوتا ہے. ہم ویسے ہی 5 منٹ کا بریک دیتے ہیں ہر لیکچر کے بعد تاکہ بچے دوبارہ جوائن کر سکیں اگلی میٹنگ کو. تو ہماری BS کی جو یونیورسٹی کی ہماری کلاسز ہوتی ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا ایشو رہا، لیکن پھر ہم نے اس کو مینیج اس طرح سے کیا تھا کہ ہم اس میں ٹائم تھوڑا سا مینیج کر کے ہم دوبارہ سے بچوں کو جوائن کروا لیتے تھے. سر آن لائن کلاسز لینے والے اسٹوڈنٹس کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی بالکل کامیاب ہو سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچہ آن لائن کلاسز کو بہت اچھے طریقے سے لے گا نا، وہ شاید لائیو آگے پڑھنے والے بچوں سے زیادہ سکسیسفل ہوگا. اس کی ریزن یہ ہوگی، دیکھیں ہمارا فوکس پہلے دن جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے نا، ہم سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں سیلف اسٹڈی، سیلف اسیسمنٹ. ہم کہتے ہیں جی آپ نے کسی جگہ اکیڈمی نہیں جانا، کسی اور جگہ پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، کالج میں پڑھیں، گھر جا کے پڑھیں. اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، اب دیکھیں بچے کو ڈائریکٹ اسسٹنس ویسے نہیں مل رہی جس طرح کلاس میں مل رہی تھی. اب جو بچہ اس پہ مغز ماری کرے گا، گھر بیٹھ کے کھپے گا، ڈیفینیٹلی اس کے کانسیپٹ اتنے کلیئر ہوں گے کہ وہ شاید کالج میں بھی اتنے کلیئر نہیں کر کے جا پا رہا جتنے وہاں گھر بیٹھ کے وہ کرے گا. لیکن یہ صرف ان بچوں کے لیے ہے جو بیٹھ کے گھر میں پڑھیں گے، یہ ان بچوں کے لیے نہیں ہے جو کھانا پوری کر رہے ہوتے ہیں. سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آن لائن کلاسز ہیں یہ صرف ان کے لیے جو خود پڑھیں گے،
سر دیکھیں ہر کلاس میں ایک کچھ اچھے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو پڑھانا پڑتا ہے, بالکل جن کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. بالکل سر وہ تو اس سسٹم سے بالکل فارغ ہے نا, جو سر فزیکل کلاس میں نہیں پڑھ رہے وہ آن لائن کلاسز میں کیسے پڑھے گا؟ دیکھ 8 گھنٹے تو سو لیتا ہے, وہ تو اس میں سے مائنس کر دیں نا, 6 گھنٹے وہ سمجھ لیں وہ کالج میں ہمارے پاس ہے, 8 اور 6 آپ دیکھ لیں کتنے ہو گئے. اس کے بعد باقی جتنے گھنٹے ہیں وہ پیرنٹس بچے کو دیتے ہیں, وہ کالج نے یا اس کے ٹیچر نے جا کے نہیں دینے ہیں. اب اس میں پیرنٹس کا بڑا رول ہے, اگر پیرنٹس بچے پہ تھوڑی سی اسٹرکٹنس رکھیں, اس کا ڈیلی بیسس پہ چیک کریں کہ ہم لوگ بچہ کیا کر رہا ہے, اور اس کے موبائل کو مانیٹر کریں بھی. دیکھیں جی دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, وہی ہم لوگ جو کہتے تھے بچے کو موبائل نہیں یوز کرنے دینا 2 سال, اور وہی ہم لوگ کہہ رہے ہیں بچے کو موبائل لے کے دیں. تو اب اس کے لیے ضروری ہو گیا, واجب ہو گیا ہے کہ پیرنٹس ڈیلی بیسس پر بچے کے موبائل پہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں کہ وہ اس میں پب جی کر کے بیٹھا ہوا ہے یا وہ واقعی زوم کی کلاسز لے رہا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. یہ جو اسپیشلی جن کا نوٹی اسٹوڈنٹس کا آپ نے کہا ہے, ان پہ اسپیشلی چیک اینڈ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے. اگر صرف یہ 2 سال ہم یہ بیلنس رکھ لیں گے تو ڈیفینیٹلی بچہ سکسیزفل ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا, آن لائن کلاسز نعم البدل نہیں ہے لائیو کلاسز کا, جس طرح فزیکلی کلاسز ہوتی تھی. تو اللہ کرے جی ہم تو سارے دعا گو ہیں کہ کووڈ جلدی جس طرح ویکسین آنا شروع ہو گئی ہے مارکیٹ میں, تو اللہ کرے ہماری اس سے جان چھوٹ جائے اور ہم لوگ دوبارہ ویسے ہی رون کے بحال ہوں اور کالجز میں آنا شروع ہوں. سر آپ نوٹی اسٹوڈنٹس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو, اس چینل کے تھرو, کہ بیٹا لائف کو بڑا سیریس لینا چاہیے. یہ موقع بار بار نہیں ملتے. اب دیکھیں کووڈ کی وجہ سے جتنی ڈسٹربنس ہو گئی ہے پوری دنیا میں, تو آپ شرارتیں کریں. مجھے تو شرارتیں کرنے والے بچے ویسے ہی بڑے اچھے لگتے ہیں, کیونکہ جو بچہ شرارتی ہے ڈیفینیٹلی میرا یہ بلیو ہے کہ وہ ذہین ترین ہے. تو اپنی اس نوٹی پن کو, اس نیٹوریس ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا اپنے لیے یوز کریں اور اپنے پیرنٹس کے لیے اور اپنی قوم کی بہتری کے لیے یوز کریں. تو انشاءاللہ آپ لوگ سوسائٹی میں ایسی تبدیلیاں لے کے آ سکتے ہیں جو شاید جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا جی وہ پڑھاکو کیڑے, شاید وہ ویسی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے جس طرح کی انوویشن آپ لوگ لے کے آ سکتے ہیں. تو آپ کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنا ایٹیٹیوڈ سیریس رکھیں, پازیٹیو سوچیں, اپنے ملک کے لیے سوچیں, اپنے اداروں کے لیے سوچیں, اور اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے سوچیں. اور جتنا ٹائم آپ شرارتیں کرنے کو دیتے ہیں وہ بالکل دیں, لیکن اتنا ہی ٹائم اپنی پڑھائی کو دے لیں. تو میرا خیال ہے آپ کے جتنا انٹیلیجنٹ بچہ پاکستان کو نہیں ملے گا جی. تو ناظرین یہ تھے میاں بلال رضا کڈس کالج کے پرنسپل, انہوں نے ہمیں بتایا کہ نوٹی اسٹوڈنٹس کو کیسے پیرنٹس ہینڈل کر سکتے ہیں, اور پیرنٹس کے لیے ایک بہت اچھا میسیج دیا ہے. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم.